الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم کو جینے کے لیے اور ابن آدم کو کمانے کے لیے تمام تر طور و طریقے بتا دیے ہیں، یعنی کس طرح سے وہ حلال روزی کو تلاش کرتا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو کتب احادیث میں و قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ کم علمی کے شکار ہو کر حرام کاری کی طرف جاتے ہیں، تو بعض لوگ جاننے کے باوجود بھی حرام گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ حرام کا کھانا کھانا، حرام کی جائیداد بٹورنا اور لوگوں کے جائیدادوں پہ زمینوں پر چھاپہ ماری کرنا، یاد رکھو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جانے والا عمل ہے۔ قیامت کے دن جب آپ کو پیش کیا جائے گا، وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا وہ ہوگا جس کے پاس مال اور کوئی متاع نہ ہو، کوئی سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، اس کے پاس تو بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے حج ہوں گے، بہت سارے روزے اور بہت ساری زکوٰۃ ہوں گی۔ قیامت کے دن جب وہ پیش کیا جائے گا حق باری تعالیٰ کے حضور میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جن لوگوں کا اس نیک آدمی نے، جس کے پاس زکوٰۃ، روزہ، حج اور نمازوں کا ثواب ہوگا، اس نیک آدمی نے دنیا میں گالی دی ہوگی، دنیا میں ان کی زمین ہڑپی ہوگی، ان کا مال کھایا ہوگا، تو اب قیامت کے دن دنیا میں اس نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ ان نیک لوگوں کو دیا جائے گا۔ اب ان نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے؟ یہ ہونا ہے کہ وہ آدمی جو دنیا میں تو بظاہر نیک نظر آتا تھا لیکن بدمعاش تھا، اور اس کی نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی اور زکوٰۃ بھی تھی، ان غریبوں کو جن کا حق اس آدمی نے مارا تھا، ان غریبوں کو سامنے لایا جائے گا اور اس آدمی کو سامنے لایا جائے گا۔ اس آدمی کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی جن کو اس شخص نے گالی دی تھی، زمین ہڑپی تھی، مال کھایا تھا، تہمتیں لگائی تھی، نیکیاں پوری کی پوری چلی جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ شخص جو ہے، جو نیک ہے، اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ تو آپ کو حرام کی نحوست کے بارے میں نے پہلے ہی بتا دیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی بتایا گیا یتیموں کا جو لوگ مال کھاتے ہیں، دراصل وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کا ٹکڑا، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ عقل مند بنیے، کسی کا اگر پیسہ لیے ہوئے تو فوراً اس کا پیسہ ادا کرنے کی کوشش کیجیے، خاص کر اگر آپ نے ادھار لیا ہوا ہے، یا تو اس سے وقت لے لے، وقت اگر آپ نہیں لے سکتے تو کسی اور سے لے کر وقت مقررہ و متعینہ پر اس شخص کو ادا کریں، اور ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، ادا کرنے کا طریقہ وہ مہربانی کے ساتھ ہو، یہ بتائے اسے کہ آپ نے ضرورت پڑنے پر میری مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ گھمنڈ، تکبر، ایٹیٹیوڈ میں آ کر آپ جو ہے اس شخص سے اس طرح سے نہ کہیں کہ لے لو آپ کا پیسہ جو آپ نے دیا تھا، یہ غیر مناسب چیز ہے، آج کل لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ بھلا بتائیے، جس نے ہماری مدد کی، جس شخص نے ہماری مدد کی، ہمیں تو اس کا اکرام کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو اس سے دلجوئی اور محبت رکھنی تھی، جب اس کا سامان، جب اس کا پیسہ ہمیں واپس لوٹانا ہو۔ اگر بڑی رقم ہے تو ہم اس کی دعوت کرتے، اس کے شان کے مطابق نہ صحیح، اپنے شان کے مطابق گوشت وغیرہ لا کر اس کی دعوت کرتے، پھر اس کا پیسہ اس کو دیتے، اکراماً چائے وغیرہ پلا کر اسے روانہ کرتے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، اس طرح سے پیر پہ پیر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لو آپ کا پیسہ، اس طرح سے تھما دیتے ہیں، اور اس پیسے دینے میں بھی آئیز کانٹیکٹ نہیں ہوتا، ایک شکریہ جیسا ماحول کریٹ نہیں ہوتا کہ آپ کا پیسہ آپ کو مل گیا نا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، چلو اچھی بات ہے، چلو جاؤ آپ۔
یہ اس طرح سے نہیں. مانگتے وقت جس طرح سے انسان گڑ گڑا کر مانگ رہا تھا، مانگتے وقت انسان جس طرح سے اپنی ضرورت سمجھ کر مانگ رہا تھا، دیتے وقت اس سے زیادہ اکرام اور احترام کرتے ہوئے دیے. ورنہ اگر ہم یہ دنیا میں کسی کا پیسہ کھا کر نہیں دینے کی نیت کریں گے تو قیامت کے دن نیکیاں جائیں گی. اور میں لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی اگر کسی کا قرض آپ کو آنا ہے، کوئی آپ کو دینے والا ہے قرض، تو اگر آپ کو اللہ نے اچھی خاصی زندگی دی ہے تو تھوڑا مہلت اسے دے دے وے، تھوڑی مہلت اسے بھی دے دے وے. جو بھی مہلت دے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. مہلت دے، اللہ کے بندوں پر آسانیاں پیدا کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اگر آپ مہلت نہیں دے سکتے تو یاد رکھیے، اسے کہے کہ بھائی میرا پیسہ پورا لوٹا دے، بھلے ہی تھوڑا تھوڑا کر کر کیوں نہ ہو، کیونکہ پورا پیسہ 1 لاکھ 2 لاکھ ایک ساتھ تو کوئی دے نہیں سکتا. تو لہٰذا 10-10 ہزار کر کے لے وے، لیکن لے وے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دے ہی نہ، اتنی بڑی رقم اس کے پاس جمع ہی نہ ہو پائے اور پھر آپ کا پورا پیسہ ڈوب جائے. ایسا نہ کرے، عقل مند بنے، آپ اس سے پیسہ لے وے اور اس کے نہ لوٹانے پر یہ نہ کہے کہ جا میں نے تجھے صدقہ کر دیا. زبردستی کا صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، زبردستی کا صدقہ اللہ کو پسند نہیں. وہ پیسے آپ لے لے وے، کسی اور کو غریب کو صدقہ کریں اور بعد میں کبھی بھی ضرورت پڑنے پر ایسے شخص کی مدد نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ شخص بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جھوٹا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کو بعد میں کبھی اس کی مالی امداد نہ کی جائے، اس کی مدد نہ کی جائے، کیونکہ پھر بعد میں آپ سارے کام چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر، دیگر نیک کام چھوڑ کر اس شخص کی مدد کرنے کے لیے چلے جاتے ہو، پھر آپ پھر پھنس جاتے ہو. تو آپ اب ان لوگوں کو بھی نہیں دیتے جن کو ایکچول میں ضرورت ہے. اوکے، ایکچول میں جن کو ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی آپ نہیں دیتے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. قیامت کے دن نیکیوں کا مول بھاؤ زیادہ ہوگا، لہٰذا دنیا میں کسی کو گالی دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کا پیسہ دبانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کی زمین لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی پہ ظلم کرنا، کسی پر تہمتیں لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو آج ہی سے بنانا شروع کیجئے. انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی امیج نکھر کر سامنے آئے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.